عمران یعقوب صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر. کہیے گا اب تک کے انتخابات کے حوالے سے ابھی بھی کچھ ایسی سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی 17 نشستیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ابھی تک نتائج کا اعلان نہیں کیا جا سکا اور ابھی وہاں پر ریزلٹس کو کمپائل کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اتنی تاخیر اور اتنا انتظار, ووٹرز بھی انتظار میں ہیں اور عوام بھی کافی کنفیوز نظر آ رہی ہے اس ساری صورتحال. اس دفعہ جو ویسے تو ہر دفعہ الیکشن کے بعد نتائج جب آتے ہیں تو اس میں تاخیر ہوتی ہے, لیکن 2-4 حلقوں میں تاخیر ہو جانا یا کچھ تھوڑی بہت تاخیر ہو جانا وہ ایک روٹین کا حصہ ہے. لیکن اس دفعہ جس طرح سے ہوا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پہلے ہی آپ یہ بات سمجھیں کہ شروع سے یہ جو انتخابات تھے, انتخابات ہونے سے پہلے ہی یہ متنازع ہو چکے تھے. ان میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن پہ مختلف فریقوں کو اعتراض تھا. الیکشن بنیادی طور پہ دیکھیں جمہوریت جو ہے وہ کیسے پنپتی ہے کسی بھی معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو جمہوریت پنپتی ہے جمہوری روایات کو قائم رکھنے سے, جمہوریت کے اصولوں پہ عمل کرنے سے. لیکن اگر آپ بنیادی جو چیز ہے جمہوریت کے قیام کے لیے وہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہے. اور صاف اور شفاف الیکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صاف اور شفاف الیکشن صرف ہونے ہی نہیں چاہیے بلکہ صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہوئے نظر بھی آنے چاہیے. آن گراؤنڈ بھی آپ کو ایسا احساس ہونا چاہیے, اس بات کا یقین ہونا چاہیے, تب ہی عوام کا بھروسہ جمہوریت پہ بڑھتا ہے. اب ہمارے ہاں جو یہ الیکشن ہوئے ہیں اس میں پرسوں 8 تاریخ کو آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 10-10:30 بجے رات اچانک رزلٹ آنا رک گئے, اور پھر ان میں وہ ایسے رکے کہ جیسے وہ سپیڈ بریکر لگ جاتے ہیں. تو اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں مزید تاخیر کا شکار ہوتی چلی گئی. اب اس وقت آپ دیکھیں کہ الیکشن کے بعد تقریباً 40 گھنٹے تو شاید الیکشن کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی گزر چکے ہیں. لیکن اگر ابھی تک کچھ سیٹوں پہ نہیں آیا, 253 سیٹوں پہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے, ٹوٹل 265 سیٹوں پہ الیکشن ہوا ہے کیونکہ ایک سیٹ پہ الیکشن نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ 12 سیٹیں ابھی بھی ایسی ہیں کہ جن کے نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے. تو وہ کیا کوئی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, وہ کہیں کسی غار میں سے نکالنے ہیں, سمندر کی 7 تہوں میں سے نکالنے ہیں, یا کتنے کروڑ وہ میرا خیال ہے ووٹ ہے جس کی گنتی ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی. تو یہ جب ساری چیزیں ہوں گی تو سوالات تو پھر اٹھیں گے. جی اچھا عمران صاحب, یہ جو انتخابات کے شفاف ہونے پر یا شفافیت کی جو گرہیں ہیں یہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کھلتی جائیں گی, لیکن اگر ہم پولیٹیکل کلچر کی بات کریں جو اس وقت پاکستان میں نافذ ہوا ہے اور بڑے ہی دیرینہ اب ہو چکے اس چیز کو کہ ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور ایک ریسنٹ خبر سامنے آئی اس سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی عدم استحکام بھی بڑھتا جا رہا ہے. آگے ہم نے IMF کے پیکج میں جانا ہے, نیکسٹ پیکج جو ہے وہ بھی ہمارے لیے انتظار کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب سیاستدانوں کو اس سیاسی عدم استحکام سے باہر نکل کر لانگ ٹرم میں ملک کی معیشت کو بھی اب بہتر کرنے کے لیے سوچنا چاہیے؟ یہ تو بنیادی چیز ہے. جی یہ سب سے پہلے ہمارے سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے, کیونکہ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ملک میں اگر سیاسی استحکام ہوگا تو اسی ہی کی بنیاد پہ معاشی آپ کا جو استحکام ہے وہ بھی آئے گا, اور اگر معاشی استحکام ہوگا تو پھر ہی سیاست چلے گی. اگر آپ یہ سمجھیں کہ سیاستدان ملک میں کسی طرح کا استحکام نہ ہو, افراتفری ہو, تو پھر سیاست بھی اس طرح سے نہیں پنپ سکتی, نہ ہی سیاست ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں شاید پولرائزیشن جس کا آپ نے ذکر کیا اتنی زیادہ ہو چکی, اور محبت اور نفرت دونوں اتنی شدید ہو چکی ہیں کہ کسی کو بھی اس بات کا خیال شاید نہیں آ رہا کہ محبت زیادہ ہو جائے گی تو اس کا کیا رزلٹ ہوگا, اور نفرت زیادہ ہو جائے گی تو اس کا کیا رزلٹ ہو جائے گا. کوئی بھی فریق اگر آپ بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی یا مسلم لیگ نون کی یا پیپلز پارٹی کی, یہ جو 3 بڑی جماعتیں ہیں, اور الیکشن کے بعد دیکھیں نتائج اگر ہم دیکھیں تو آپ 1001 اختلاف کریں, لیکن بنیادی طور پہ اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ PTI بیکڈ جو آزاد امیدوار ہیں انہوں نے عمران خان کے نام پہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, اور وہ اتنی بڑی تعداد میں
جب کامیاب ہوئے ہیں تو ان کا آپ کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا، آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اگر پاکستان مسلم لیگ 72-73 سیٹیں جیت چکی ہے ابھی تک، تو آپ اس کے مینڈیٹ کو بھی بالکل فراموش نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں سندھ میں تو اس نے کلین سویپ آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے کیا ہے، سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہے، لیکن اس نے اوورآل بھی 54 کے قریب سیٹیں پورے ملک میں اس کی بنتی ہیں۔ تو اگر یہ جماعتیں ہیں جو یہ تینوں جماعتیں اگر آپ ملا لیں تو ان کا ٹوٹل کریں تو مین زیادہ سب سے زیادہ یہی ہے، باقی تو کسی نے اگر اکا دکا لی، یہ ایم کیو ایم کی 16-17 سیٹیں ہیں، تو یہ جماعتیں جو ہیں یہ ان سب کو مل کے بیٹھنا ہوگا۔ اگر یہ مل کے نہیں بیٹھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان رزلٹ کے بعد ملک میں کوئی کسی طرح کا بھی کوئی سیاسی یا معاشی استحکام آ سکے۔ اگر یہی افراتفری ہوگی اور ایک دوسرے سے سیاست برائے مخالفت ہی صرف کی جائے گی تو اس سے کوئی آپ اچھا رزلٹ کبھی بھی اخذ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے واقعی ہی اس ملک سے محبت کے لیے سیاست کرنی ہے، عوام کی خدمت کے لیے سیاست کرنی ہے، آپ کا مقصد صرف اقتدار کا حصول نہیں، تو آپ کو اپنے عمل سے یہ سب کچھ ثابت کرنا ہوگا۔ عمران صاحب یہ بالکل آپ کی ساری باتیں بجائیں، ایک اور چیز جہاں پر جو سیاستدان جس کا ذکر کرتے ہیں اقتدار میں آنے کے بعد، دو فیزز ہیں ہمارے پاکستان کے سیاستدانوں کے، ایک جب ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے اور جب وہ اقتدار سے اتر چکے ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تب یہ باتیں کی جا رہی ہوتی ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں کچھ وقت لگے گا اور حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن جب اقتدار چلا جاتا ہے تو اس کے بعد سیاسی بے بسی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب تک سیاستدانوں کو خود مختاری نہیں ملے گی یا جو ایک ڈیسیژن میکنگ پاور ہے وہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں جب تک وہ خود نہیں لیں گے، تب تک کیا سیاسی نظام یا اس ملک کا معاشی نظام تبدیل ہو سکتا ہے؟ زہری صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کس طرح کی خود مختاری آپ چاہتے ہیں؟ اگر آپ کسی کے مینڈیٹ کا احترام ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کیسے اپنی خود مختاری پہ یقین رکھتے ہیں؟ خود مختاری دیکھیں اس طرح ہوگی کہ احترام، محبت، پیار دو طرفہ ہوتا ہے، یہ یک طرفہ ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ کسی کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے، آپ کسی کو یہ اختیار اس کا تسلیم کریں گے کہ اگر تمہیں عوام نے ووٹ دیا ہے تو تم آؤ حکومت بناؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو پھر تو آپ انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود اس بات کا اظہار کریں کہ آپ کسی دوسرے کو تو موقع ہی نہیں دینا چاہتے اور بائی ہک اور بائی کروک خود آپ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کس طرح سے خود مختار ہو سکتے ہیں؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کے کاندھے پہ چڑھ کے حکومت بنائیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ تحریک انصاف کی حکومت ہو، وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو۔ مجھے اب یہ بتائیں کہ اب اگر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بناتی ہے اور ساتھ دوسری سیاسی جماعتوں کو شامل کرتے ہیں، تو اس کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون خود مختاری کے ساتھ فیصلے کر سکے؟